السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا اپنے ماموں کی سالی کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بالکل درست ہے۔ اپنے ماموں کی سالی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محرمات میں سے نہیں آتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ موبائل میں لون لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو موبائل میں لون لیا جاتا ہے یہ بعینی ہی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ کمپنی والا بات کرنے کے لیے آپ کو پیسہ دیتا ہے۔ وہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ بلکہ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے لون لیا 42 روپیہ ہمارا جو ہے کٹا ہے، اور اس میں جو ہے 40 روپیہ وہ بات کرنے کے لیے ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہ اگر پیسے کے عوض میں پیسہ ہی بعینی ہمیں ملتا تو اس کو لون کہا جاتا، یعنی سود کے ساتھ جو ہے وہ اصول کر رہا ہے تب کہا جاتا۔ لیکن وہ لون کا نام وہ دے رہا ہے، در حقیقت یہ لون نہیں ہے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو بات کرنے کے لیے وہ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ اتنے پیسے تک کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت ہو تو موبائل میں لون لینا بالکل جائز ہے، درست ہے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ درست۔ تیسرا سوال ہے کہ ایک طلاق اور 3 طلاق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک طلاق دینا یہ اصل طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اور 3 طلاق دینا یہ بدعت طریقہ ہے، اور اس میں گناہ بھی ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، اور 3 طلاق دینے کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ہو گئی، اس کے بعد 3 لوگ مسجد پہنچے، تب تک جماعت ختم ہو چکی تھی، تو کیا وہ 3 لوگ الگ سے باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے حد کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مسجد کے حد کے باہر دوسری جماعت جو لوگ رہ گئے ہیں وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ جیسے صحن وغیرہ ہوتا ہے، یعنی مسجد کے حد کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جماعت کر سکتے ہیں، مسجد کے حد کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ حنفیہ کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کرنے لگے گا، اور پھر مسجد کی جماعت کی اہمیت پھر باقی نہیں رہ جائے گی۔ 5واں سوال ہے کہ لائف انشورنس کرانا کیسا ہے؟ لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ اس میں سود بھی ہے اور ایک طرح کا یہ جوا بھی ہے، اس لیے لائف انشورنس جو جیون بیمہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی ملک میں قانونی پابندی ہے کہ لائف انشورنس ہر ایک کو کرانا ہے تو ملکی قانون کے تحت کرا سکتے ہیں، لیکن جتنا رقم آپ نے جمع کیا ہے اگر واپس ملتا ہے تو اتنا ہی رقم جو ہے لے سکتے ہیں جتنا آپ نے جمع کیا، اس سے زیادہ رقم جو ملے گا اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بلا نیت ثواب غریبوں پر صرف کرنا پڑے گا۔ 6واں سوال ہے کہ کیا ماہواری بند ہو جانے کے بعد غسل سے پہلے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عورتوں کی ماہواری جب بند ہو جائے تو اس کے غسل کرنے سے پہلے اگر اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے اس کے بعد ہم بستری کریں، یہ افضل ہے۔ مردوں کے لیے کتنی مقدار انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ دیکھیے، مردوں کے لیے 4 گرام 374 ملی گرام اتنی مقدار تک انگوٹھی چاندی کی پہننا درست ہے۔ اس سے زیادہ وزن ہو تو پھر مردوں کے لیے اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے۔ اتنی مقدار تک کی چاندی کی انگوٹھی درست ہے۔ بعض لوگ جو ہے چاندی کا چین، براسلیٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یہ سب بھی اسلام میں درست نہیں ہے، گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
بچوں کا اذان دینا کیسا ہے اور بلا وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ بچوں کا اذان دینا درست ہے، یعنی وہ بچے جو تھوڑے باشعور ہو گئے ہوں، سمجھدار ہو گئے ہوں، جیسے عام طور پہ 7 سال 8 سال کے بچے باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت، تو یہ لوگ اگر اذان دیتے ہیں، اگرچہ بالغ نہیں ہے، اگر اذان یہ لوگ دیتے ہیں تو ان کے اذان دینا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں وہ بچہ جن کا عقل ہی نہیں ہے، جو بالکل چھوٹا ہے، جیسے 3 4 سال کا بچہ اذان دے دے تو اس کے اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو لیکن وہ بچے جو باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، جیسے 8 سال 9 سال میں بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو ان کا اذان دینا بالکل درست ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ غیر مسلمز کو نمستے کرنا کیسا ہے؟ نمستے نہیں کرنا چاہیے۔ نمستے یہ سنسکرت لفظ ہے اور اس کا معنی آتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں۔ مسلمان کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے، اسی لیے نمستے کرنا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ کوئی دوسرا طریقہ کار اپنانا چاہیے غیر مسلم سے خیر خیریت لینے کے لیے، مثلا آداب، آرام، سنچے ہنونسا، اس طرح کے الفاظ وغیرہ استعمال کیجئے، لیکن نمستے کرنا، نمسکار کرنا یہ سب درست نہیں ہے، یہ شرکی الفاظ میں آتا ہے۔ دیوالی کا مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ جو دیوالی کا موقع ہوتا ہے، تہوار کا موقع ہوتا ہے، تو اس میں جو غیر مسلم حضرات مٹھائیاں دیتے ہیں تو خیر ان کا دل نہیں توڑے، آپ لے لے، وہ خوشی میں دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں وما اہل لغیر اللہ، یعنی جس کھانے پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ تو دیوالی کے موقع پر عام طور پر پوجا پاٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کس مٹھائی پر، کس کھانے پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پوجا پاٹ کیا گیا ہو، پرساد وغیرہ ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان نہ کھائے بالکل لیا، بلکہ وہ لے لے اور لے کر جو ہے کسی دوسرے غیر مسلم غریب حضرات کو دے دے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ ایک آخری سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں میت کو دفن کرتے وقت جو تختہ اوپر سے لگایا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کا اگر میت ہے تو پاؤں کی جانب سے تختہ لگایا جائے، عورت کا ہے تو سر کی جانب سے لگایا جائے، کیا یہ اسلام سے ثابت ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس کا رواج بنا ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہوا ہے تو اس کو تختہ پاؤں سے دیا جاتا ہے، عورت ہو تو اس کو سر سے دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کا سطر پاؤں سے شروع ہوتا ہے اس لیے پاؤں سے دیا جاتا ہے، عورت کا سطر سر سے شروع ہوتا ہے اس لیے سر سے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جہالت ہے، بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہیں سے بھی آپ تختہ دے دیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اوپر سے بھی تختہ دے سکتے ہیں، پاؤں سے بھی تختہ دے سکتے ہیں، جیسا سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا مرد ہو تو ادھر سے، عورت ہو تو ادھر سے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر دیکھیں گے تو مرد کا سطر تو درمیان سے شروع ہوتا ہے ناف سے، تو پھر تو درمیان سے تختہ لگانا شروع کرے، تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بس ثابت جتنا ہے، مطلب تختہ اوپر سے رکھنا ثابت ہے، اب کہیں سے بھی آپ تختہ لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آج کی یہ چند سوالات تھے جس کے جوابات دے دیے گئے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اسی طریقے سے جمعہ کے دن آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ حضرات کو اگر سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں یا پرسنل میسیج میں بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب اگلے ہفتے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔